السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین وقار، آج کا ہمارا موضوع فضیلت کی راتیں، یہ آخری عشرہ کی طاق راتیں ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی راتیں روح پرور اور سرور انگیز ہوتی ہیں۔ دن بھر اللہ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہونا اور رکوع سجود میں مصروف رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماہ سیام میں راتوں کی عبادت، تراویح اور قیام اللیل کا بہت اجر ہے، اور ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن کریم مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا جو گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی گزر گیا، اور تیسرے عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے جو جہنم سے نجات ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ اور حضرت اماں عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں، ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو رمضان کی آخری 10 راتیں اس اعتبار سے خاص طور پر اہم ہیں، ان میں لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات بھی پوشیدہ ہے ان طاق راتوں میں، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے زیادہ افضل قرار دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن عموماً کیا دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں تو بہت اچھی نیت، ارادے اور خشوع و خضوع سے عبادت کی جاتی ہے، لیکن آخری عشرہ آتے آتے یہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ عید کی خریداری بھی ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ عید کی خریداری کا معاملہ ہے جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے تک مؤخر کر دیتے ہیں، کہ یوں طاق راتیں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کی عید کی شاپنگ میں گزر جاتی ہیں، جس میں ایک لیلۃ القدر ہے اور وہ جو ہے بازاروں میں گھوم کر ضائع کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ان راتوں میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ واضح رہے لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہے، تو ان 10 راتوں میں اجر و ثواب اور خوشبختی کے خزانے چھپے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ عید کی تمام تر شاپنگ رمضان المبارک سے قبل کر لی جائے، اور آخری عشرے میں کوشش کریں کہ اشد ضرورت کے سوا بازار نہ جایا جائے، اور نہ روزہ کھولنے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جایا جاتا ہے اور نماز تراویح بھی جو ہے اسی میں گزار دی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کریں، پچھلے پار جو ہے وہ تہجد، دعاؤں اور مناجات کے ذریعے رب سے تعلق مضبوط بنائیں۔ رات کی عبادت خصوصاً شب بیداری کریں، تو یہ انسان کی روحانی درجات بڑھاتی ہے اور اس کے قلب پر پڑے گناہوں کے داغ دھوتی ہے، سب سے بڑھ کر انسان کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا رمضان المبارک میں خاص طور پر عبادت کے ذریعے ان نعمتوں کے وارث بننے کی کوشش اور آخرت کا قیمتی خزانہ جو ہے وہ سمیٹنے کی صحیح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے الفاظ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں، یعنی میں کیا پڑھا کروں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضور نے خود دعا سکھائی کہ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرمانے والے ہیں، لہذا مجھے معاف کر دیجیے۔ تو سامعین وقار، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات گزر چکی ہے، اور آج آنے والی رات 23ویں کی رات یہ بھی طاق رات ہے، جس کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی انیس سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک جنگل ہے جس میں رہتا ہوں،
صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس جنگل میں رہتا ہوں اور الحمدللہ وہاں ساری نمازیں پڑھتا ہوں، مسجد نبوی سے دور تھا، یا رسول اللہ میں مسجد نبوی نہیں پہنچ سکتا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک رات بتائیں کہ میں آ کر مسجد نبوی میں عبادت کیا کروں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 23ویں رات کو آ جانا، یعنی جو آج آنے والی رات ہے۔ تو ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کا پھر کیا معمول تھا؟ تو فرمایا جب عصر پڑھ لیتے تو مسجد نبوی میں چلے جاتے، پھر کسی کام کے لیے نہ نکلتے، حتیٰ کہ نماز فجر پڑھ لیتے تو جب نماز فجر پڑھ لیتے تو اپنی سواری مسجد کے دروازے پر پاتے اور اس پر سوار ہو کر جنگل پھر چلے جاتے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور سبز جھنڈا کو کعبہ معظمہ پر جو ہے وہ نصب فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو جو ہیں وہ صرف شب قدر کو کھولتے ہیں اور وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہے تو اے فرشتوں اس شخص سے سلام اور مصافحہ کرو۔ تو فرشتے جو ہے وہ ان سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ بندہ جو دعا مانگتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں اور صبح تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس ڈلنے کا جب حکم فرماتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے سردار، اے جبریل امین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی ہے اور 4 لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ تو فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رامی کرنے والا ہو اور چوتھا وہ شخص جو آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا ہو۔ سرکار نے فرمایا یہ 4 لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام کی جو ہے، اور ایک حدیث میں جو ہے وہ شب قدر میں ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، وہ 9 ہے، ان کا بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ توجہ، پہلا کون سا ہے؟ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نمبر 2 جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں۔ نمبر 3 رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے۔ نمبر 4 قبرستان جا کر ہنسنے والے۔ نمبر 5 اس بات کو اس کے ساتھ اور اس کو دوسرے کے ساتھ باتیں ایک دوسرے کو بتا کر ان کی آپس میں لڑائی کرانے والے۔ نمبر 6 دینی استاد کو تکلیف دینے والے۔ نمبر 7 نماز میں سستی کرنے والے۔ نمبر 8 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف سے کینہ ہو، بغض رکھنے والے۔ نمبر 9 بے غسل رہنے والے۔ یہ 9 جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے کہ یہ 9 چیزیں ہیں جو جن کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں